رمضان میں تربوز کے ساتھ کیا چیز ملا کر کھانے سے بیماری ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں لوگ اس تربوز کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جو رمضان کے مہینے میں گھر گھر میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے کاٹ کر سلاد کے طور پر کھانا پسند کرتے ہیں، تو وہیں پر کچھ لوگ اس کا جوس بنا کر پینا پسند کرتے ہیں۔ اس کو کھانے سے نہ صرف پیاس کی شدت ختم ہوتی ہے، بلکہ یہ تربوز انسان کو تر و تازہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ تربوز کھانے سے انسانی صحت کو جتنے فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ نقصان بھی ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان تربوزوں کو کھاتے تھے؟ اگر کھاتے تھے تو کس طریقے سے کھاتے تھے؟ دوستوں، اگر تربوز کو صحیح طرح سے نہ کھایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربوز کھانے سے ہونے والے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک چیز تربوز کے ساتھ میں کبھی بھی بھول کر نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آپ اس ایک چیز کو تربوز کے ساتھ ملا کر استعمال کرو گے تو یہ چیز آپ کے جسم کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور نقصان دائق چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، تربوز نہ صرف رمضان کے مہینے میں اور گرمیوں کے موسم میں انسان میں تازگی پیدا کرتا ہے، بلکہ انسان کے جسم کو وٹامن اے، بی اور سی کے ساتھ ساتھ پوٹیشیم اور دیگر کئی فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ اکثر لوگ تربوز کے پھل کو رمضان کے مہینے میں بڑے ہی شوق اور چاو کے ساتھ میں کھانا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ دن بھر کے روزے کے بعد جسم میں پانی کی کافی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جسم کو پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اور ہاضمے کو درست رکھنے کے لیے تربوز کا استعمال کرنا بہتر مانا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز کے اندر تقریباً 90% پانی ہوتا ہے، جو گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن سے بچانے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور تربوز انسانی صحت کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند غذا بھی مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایسے فائدے موجود ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تربوز نہ صرف انسانی جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے، بلکہ انسان کے دل اور دماغ کو بھی تر و تازہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تربوز جگر، مثانہ اور گردوں کی گرمی کو بھی دور کرنے میں فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے انسان کے دل کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تربوز کا پانی جب معدے میں جاتا ہے تو اس کا فائدہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ اور یہی نہیں، تربوز کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو بھی بہتر بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ کی بیماریوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار انسانی جسم کے وزن کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح سے دوستوں، تربوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک بہترین غذا اور ایک بہترین نعمت ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت میں اس کو کھا لینے سے پیاس کی شدت سے راحت مل جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے آپ کو تبھی ملیں گے
جب آپ تربوز کو نبوی طریقے سے استعمال کریں گے۔ آج سے پونے 1500 سال پہلے تربوز کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے اگر آپ تربوز کو استعمال کریں گے تبھی آپ کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سائنس اور ڈاکٹر بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ تربوز کھانے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اس لیے آج ڈاکٹرز بھی اپنے مریضوں کو تربوز کھانے کا یہی طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم بھی تربوز کو نبوی طریقے سے کھائیں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کی عادت تھی کہ وہ جب بھی تربوز کھانے بیٹھتے تو تربوز کو کاٹنے سے پہلے پیارے نبی کو یاد کرتے تھے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو کاٹتے تھے، جس سے وہ تربوز میٹھا اور لال نکلتا تھا اور وہ اللہ والے اس کو کھا کر کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے پسندیدہ غذاؤں میں تربوز کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھل ایک غذا بھی ہے اور مشروب بھی اور شربت بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جس طرح سے تربوز کو تناول فرمایا ہے، اس بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تربوز ایک کھانا بھی ہے اور مشروب بھی ہے۔ اسے خوشبودار تلسی کے ساتھ استعمال کرو تو یہ مثانہ یعنی کہ یورین بلیڈر کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اور پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور چہرے کو بھی نکھار دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اکثر تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے دور کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ابن عساکر کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پکی ہوئی تازہ کھجوروں کے ساتھ میں تربوز کھایا کرتے تھے۔ اگر تربوز کو صحیح کھانے کا طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال کرنا پیٹ کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر دیتا ہے اور پیٹ کی کئی طرح کی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دیتا ہے، کئی طرح کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اور یہی تربوز کثرت کے ساتھ میں کھانا گردوں کے درد سے نجات کا بھی باعث ہے۔ مگر دوستوں، کیا آپ جانتے ہو کہ تربوز کو کھانے کے جتنے سارے فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ نقصان بھی ہیں۔ اگر اس کو صحیح طرح سے اور صحیح وقت پر نہ کھایا جائے تو آئیے اب آپ کو تربوز کے نقصان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہ ایک چیز بتاتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایک چیز کو آپ تربوز کے ساتھ میں کبھی بھی بھول کر نہ کھائیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے جسم میں بہت ہی نقصان دایک چیز ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاول کھانے کے بعد میں کبھی بھی بھول کر تربوز نہ کھائیں، کیونکہ اس سے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور اس سے آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہو۔ اور یہی نہیں، ایسا کرنے سے آپ کے جسم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تربوز کو چاولوں کے ساتھ میں یا پھر بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ میں استعمال کرو گے تو اس سے آپ کے پیٹ میں تیز درد بھی ہو سکتا ہے، بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ بھول کر بھی تربوز کھاتے وقت یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ لیکن ہاں، اگر آپ تربوز کو خالی پیٹ استعمال کرو گے، کھجور کے ساتھ میں تربوز کو استعمال کرو گے
تو یہ آپ کے جسم کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک بیلدار پودے کا پھل ہے جو انسان کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور انسان کی پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ گرمی کے موسم میں آتا ہے تو انسان کو افطاری کے وقت میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور پیٹ بھی خالی ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کو چاہیے کہ وہ بھوکے پیٹ تربوز کو کھائے، لیکن کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھائے، جو انسان کے جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد میں تربوز کا استعمال نہ کریں، اس سے آپ کے جسم کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیٹ رات کو بھی کبھی بھول کر تربوز نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ لیٹ رات میں اس کو کھانے سے یہ انسانی جسم صحیح سے پچا نہیں پاتا، کیونکہ رات کے وقت میں انسانی پاچن تنتر بہت ہی زیادہ سست ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے لیٹ رات کو تربوز کھانے سے انڈائجنیشن یعنی کہ اپچ ہو سکتی ہے۔ تربوز کھانے کا دوسرا نقصان ہوتا ہے ڈائبٹیز۔ بھلے ہی تربوز ایک کیلوری فوڈ ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم سے وزن کم کرنے کے لیے اس کو کھانے کی صلاح دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں قدرتی شوگر کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ڈائبٹیز میں تربوز کا استعمال بھول کر بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ تربوز کھانے سے انسان کی کڈنی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تربوز کے ساتھ بہت زیادہ پانی ہمارے جسم کے اندر پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس سے اوور ہائیڈریشن کے حالات بن جاتے ہیں اور جسم میں موجود یہ پانی پھر کڈنیوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تربوز کھانے سے پیروں میں سوجن اور سوڈیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ دل کے لیے بھی ایک نقصان دایک ہوتا ہے۔ تربوز پوٹیشیم کے لیے ایک بہت ہی اچھا پھل مانا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ پوٹیشیم سے انسان کے دل اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں بھی بہت زیادہ تربوز کو نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تربوز میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جن میں کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی شامل ہیں، کیونکہ ماہرین نے بتایا ہے کہ تربوز میں 92% پانی ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے ایک بہترین غذا ہے، اور گرمی کے موسم میں تو یہ توڑ ہے گرمی کا۔ لیکن یہ سارے فائدے آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ تربوز کو صحیح طریقے سے اور نبوی طریقے سے استعمال کریں گے۔ اگر آپ تربوز کو صحیح طریقے سے نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ آپ کے لیے ایک نقصان دایک غذا بن سکتی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے استعمال کریں، یعنی کہ نبوی طریقے سے استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، لہٰذا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں رشتہ داروں تک پہنچائیں تاکہ ان سب تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔